بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، مختارات من ادب العرب سے بحمد اللہ تعالی آج ہمارا 45واں سبق ہے اور اخلاق المؤمن مضمون کا آج دوسرا اور آخری حصہ آپ حضرات کے خدمت میں پیش ہوا چاہتا ہے. تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف، اگلے سلائیڈ کی طرف. المؤمن فی الصلاۃ خاشع، مومن نماز میں ڈرنے والا ہوتا ہے. وإلی الرکوع مسارع، رکوع میں جانے کے لیے سبقت کرتا ہے، یعنی نمازوں میں سبقت کرنے والا ہوتا ہے. قولہ شفاء، اس کا قول شفا ہے. وصبرہ تقا، اور اس کا صبر پرہیز کرنا ہے. وسکوتہ فکرۃ، اس کا خاموش ہونا غور و فکر کرنا ہے. ونظرہ عبرۃ، اور اس کا بلائی کرنا سبق آموز ہے. یعنی جو بلائی والی باتیں کرتا ہے نا، وہ سب سبق آموز ہوتی ہے اور اس میں بڑے بڑے سبق ہوتے ہیں. یخالط العلماء لیعلم، علماء کے ساتھ اختلاط یعنی ملنا جلنا رکھتا ہے تاکہ ان سے علم سیکھے. ویسکت بینہم لیسلم، اور ان کے درمیان خاموش رہتا ہے تاکہ ان کی بات تسلیم کر سکے. وَيَتَكَلَّمُ لِيَغْنَمَ، اور ان کے درمیان بولتا ہے تاکہ غنیمت حاصل کرے. ان احسن استبشر، اگر نیکی کرے تو خوش ہوتا ہے. وَإِنْ أَسَاءَ اسْتَغْفَرَ، اور اگر گناہ سرزد ہو جائے تو استغفار کرتا ہے. وَإِنْ عَتَبَ اسْتَعْتَبَ، اگر کسی پر سرزنش کرتا ہے تو پھر اس کو رضامند کر دیتا ہے، یعنی اگر کسی کو ڈانٹ ڈپٹ کر بھی دیتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کو راضی کرتا ہے، خوش کرتا ہے. وَإِنْ صُفِحَ عَلَيْهِ حَلُمَ، وَإِنْ صُفِحَ عَلَيْهِ حَلُمَ، اگر کوئی شخص اس کو بے وقوفی پر برانگیختہ کرتا ہے تو حلمہ یہ بردباری اختیار کرتا ہے، بردباری کا مظاہرہ کرتا ہے. وَإِنْ ظُلِمَ صَبَرَ، اور اگر اس پر ظلم کیا جائے تو یہ صبر کرتا ہے. وَإِنْ جِيرَ عَلَيْهِ عَدَلَ، اور اگر کوئی اس کے ساتھ نا انصافی کرتا ہے تو یہ انصاف کرتا ہے. وَلَا يَتَعَوَّذُ بِغَيْرِ اللَّهِ، اللہ کے سوا کسی سے پناہ طلب نہیں کرتا. وَلَا يَسْتَعِينُ إِلَّا بِاللَّهِ، اور اللہ کے سوا کسی سے مدد کا مطالبہ نہیں کرتا یا کسی سے مدد کا خواہاں نہیں ہوتا. وَقُورٌ فِي الْمَلَئِ، قوم میں اپنے جماعت میں صاحب وقار ہوتا ہے. شکور فی الخلاء، اور خلوت تنہائی میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوتا ہے. قانع بالرزق، اپنے رزق پر قناعت پسند ہوتا ہے. حامد علی الرخاء، بھائی چارے کی تعریف کرنے والا ہوتا ہے. صابر علی البلاء، مصیبتوں میں امتحانوں پر صبر کرنے والا ہے. ان جلس مع الغافلین کتب من الذاکرین، اگر غافل لوگوں کے ساتھ بیٹھے، غفلت والے لوگوں کے ساتھ بیٹھے تو ذاکر لوگوں میں لکھا جائے. وَإِنْ جَلَسَ مَعَ الذَّاكِرِينَ كُتِبَ مِنَ الْمُسْتَغْفِرِينَ، اور اگر ذکر کرنے والوں یعنی ذاکرین کی مجلس میں بیٹھے تو بخشش چاہنے والوں میں لکھا جائے. یہاں پر یہ دو الفاظ ہے جی. پہلا عبرتن، عبرتن کہا جاتا ہے نصیحت کو، سبق لینے کو. یہاں پر یہ باب نصر سے عبوراً مصدر اس کا آتا ہے. عبوراً
طے کرنے کے معنی میں آتا ہے، اور اگر اس کو ہم باب سمع سے لے، سمع عبرن، تو اس کا معنی پھر یہاں پر باب سمع سے استعمال ہوا ہے، عبرت حاصل کرنے کے معنی میں یہ آتا ہے۔ اور اس کے علاوہ عبر یعبر تعبیراً، یہ باب تفعیل سے اگر اس کو استعمال کریں ہم تو پھر مصدر اس کا تعبیراً آئے گا، خواب کی تعبیر بیان کرنے میں، یعنی خوابوں کی جو تعبیر بیان کرتے ہیں اسے کہا جاتا ہے۔ اچھا جی، اگلا لفظ ہے استعتبہ۔ استعتبہ یہ عاتبہ سے ہے۔ عاتبہ یہ باب استفعال سے یہاں پر استعمال ہوا ہے، استعتاباً، استعتب یستعتب استعتاباً، رضامندی مانگنا، اس معنی میں یہ آتا ہے۔ یہ باب ضربت سے بھی استعمال ہوتا ہے، عتباً، عتباً مصدر اس کا، اور یہی باب نصرہ سے بھی آتا ہے، عتباً وعتاباً۔ جب عتباً ہو تو معنی ہوگا سرزنش کرنا، اور اگر عتاباً ہو تو عتاباً کا معنی بھی یہی ملامت کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ جب اس کو ہم باب افعال سے لے، اعتاباً، تو پھر رضامند کرنے کے معنی میں یہ آئے گا، اور اگر اس کو ہم باب افتعال سے لے، اعتتاباً، تو میانہ روی اختیار کرنا، اعتدال اختیار کرنا، اس معنی میں یہ پھر آتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ باب مفاعلہ سے، معاتبتاً، یہی ملامت کرنے کے معنی میں یہ آتا ہے۔ جی تو بڑھتے ہیں اپنے اگلے سلائیڈ کی طرف۔ جی، ہاکذا کان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم الاول فالاول۔ یہ پچھلے سلائیڈ تک، یہ 3 سلائیڈوں میں جتنے بھی صفات بیان ہوئے، اب آگے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، جو ان کے سامنے لوگ موجود ہیں، یعنی ان کے دور کے لوگ، ان کو سامنے دیکھ کر ارشاد فرما رہے کہ یہ جو مذکورہ صفات ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے صفات ہے، یعنی بالکل وہ ان صفات کا مجموعہ تھے، یہ صفات ان میں کما حقہ پائے جاتے تھے۔ ہاکذا کان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم الاول فالاول، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی کیفیت بالکل اسی طرح تھی، الاول فالاول، جو پہلے تھے وہ پہلے تھے، یہاں حتی لحقوا باللہ عز وجل، یہاں تک کہ وہ اسی حالت میں انہی صفات کے اوپر اللہ تعالی کے ساتھ جا ملے۔ وہکذا کان المسلمون من سلفکم الصالح، اور اسی طرح ہی تمہارے سلف الصالحین بزرگ رحمہم اللہ، بزرگان دین رحمہم اللہ، ان کی کیفیت وہ حالت تھی، یعنی صحابہ کرام کے بعد جو تابعین تھے تو ان کی بھی یہی حالت تھی، اور ان کے بھی یہی سارے صفات تھے۔ وَإِنَّمَا غَيَّرَ بِكُمْ لَمَّا غَيَّرْتُمْ، اور یہ جو تمہاری حالت کی تبدیلی تمہارے ساتھ ہوئی ہے، اس وجہ سے ہوئی ہے کہ تم تبدیل ہوئے ہو، یعنی تم خود تبدیل ہو گئے ہو، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہاری حالت وہ تبدیل کر دی ہے۔ ثم تلا، پھر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس قرآن کریم کے اس آیت کی تلاوت فرمائی، سورہ رعد کی 11ویں نمبر آیت ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم واذا اراد اللہ بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، بے شک اللہ تعالی کسی قوم کی حالت کو تبدیل نہیں کرتے، حتی یغیروا ما بانفسهم، یہاں تک جب تک کہ وہ لوگ خود اپنی حالت نہیں بدل دیتے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا، اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر مصیبت لانے کا ارادہ کر لیتے ہیں، فَلَا مَرَدَّ لَهُ، تو پھر اس کے واپس کرنے کی، اس کے ہٹنے کی کوئی صورت، کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور اللہ کے سوا ان کا کوئی بھی مدد کرنے والا
وہ نہیں رہتا. یعنی فرشتے جو کوئی بھی اللہ کے علاوہ ہے، کوئی بھی ان کی حفاظت اور ان کی مدد کو نہیں آ سکتے. وما لهم من دونه من وال، اللہ کے سوا کوئی ان کا مددگار نہیں رہتا. جی تو معزز طلباء کرام، یہ سبق جو ہم نے پڑھا یہ تمام کا تمام یہ ہمارے اندر ہونا چاہیے. یعنی یہ صفات ہماری زندگیوں میں ہونا یہ ہماری کامیابی کی دلیل ہوگی، کیونکہ یہ وہ صفات ہے کہ جن صفات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو متصف فرمایا تھا. انہوں نے اپنا اٹھنا بیٹھنا، اپنے معاملات، اپنا دین سب کچھ ویسے ہی بنا لیا تھا جیسے کہ اللہ کی طرف سے تعلیمات آئی تھی اور جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات کو سکھایا تھا. تو وہ ان صفات کی وجہ سے وہ ایک ایسے سانچے میں ڈلے، ایک ایسی صورت میں ہمارے سامنے آئے کہ قرآن کریم نے بھی ان کو پروانہ رضامندی باری تعالیٰ کا عطا فرما دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اور دوسرا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو باقی آنے والے لوگوں کے لیے ستاروں کی مانند قرار دیا. یعنی جس طرح پہلے زمانے میں لوگ ستاروں کو دیکھ کر اپنا سفر کرتے تھے، اپنے لیے راستے متعین کرتے تھے، اپنی منزل پر پہنچ جاتے تھے اس کی وجہ سے، تو یہی مثال صحابہ کرام کی ہے. اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، جس کے پیچھے بھی جاؤ گے ہدایت پاؤ گے، اپنی منزل کو پہنچ جاؤ گے، منزل مقصود حاصل کر لو گے. تو یہی وہ صفات ہے جس کی وجہ سے انسان کمال تک پہنچتا ہے، اور یہی وہ صفات ہے جس کے ذریعے سے مومن کی امتیاز وہ باقی تمام ملل، تمام ملتوں سے، تمام مذہبوں سے وہ اس کو ممتاز اور سب سے جدا بنا دیتی ہے. تو یہی وہ صفات ہے جس کو ہمیں اپنی زندگی میں عمل کے ذریعے سے لانا ہوگا. پڑھنا، سننا، لکھنا، دیکھنا، اس کے مطابق کلام تحریر کرنا، اس کے اوپر یعنی مضامین وغیرہ مرتب کرنا، یہ ہم کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. لیکن جس چیز سے عملی طور پر انسان فائدہ اٹھاتا ہے تو وہ عملی طور پر فائدہ وہ اس کی پوری زندگی پر اس کا ساتھ نبھاتی ہے. تو جو دائمی فائدہ ہے، جو ابدی فائدہ ہے، جو ابدی نفع ہے اور دائمی نفع ہے، وہ اسی میں ہے کہ ہم ان صفات کو اپنی زندگی میں لائیں، ان پر پوری طرح عمل کرنے کی کوشش کریں. اپنی کوشش ہم کریں گے انشاءاللہ العزیز، اللہ جل شانہ ہمارے لیے پھر آگے اس پر چلنا وہ آسان فرمائیں گے، کیونکہ اللہ کسی کی بھی محنت کو اور کوشش کو وہ ضائع نہیں فرماتا. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور ان تمام مذکورہ صفات پر جو ہم نے پڑھا، جو ایک مومن کی زینت ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو، پڑھنے والوں کو، سننے والوں کو، سنانے والوں کو، اور تمام امت مسلمہ کو ان صفات سے بہرور فرما لے. آمین یا رب العالمین. تو یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا. انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو پھر اگلے درس میں آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.